اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ والضحیٰ سے، جس کا نمبر ہے 93، اور یہ مکی سورت ہے اور اس کے اندر 11 آیتیں ہیں، اور اس کا تعلق زمانہ نزول کے لحاظ سے اعلان رسالت کے ابتدائی ایام سے ہے، اور اس کے بعد اور اس کے بعد جو صورتیں ہیں تقریباً ان کی تعداد 22 ہے. ان میں اکثریت جو ہے صورتوں کی، ان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلوؤں کے مطالعہ کا موقع ملتا ہے. یعنی قرآن being the source of the biography of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، تو 22 صورتوں میں سے اکثر صورتوں کا تعلق جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہے، کسی حوالے سے، یا آخرت کے موضوعات، یا اس کے علاوہ اخلاقی طور پر جو اہم موضوعات تھے اس زمانے میں، ان کو جو ہے وہ کور کیا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جب اس صورت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور صورت الناس تک، تو یہ بات مسنون ہے کہ صورت کی تلاوت سے پہلے یا صورت کے اختتام تک تکبیر کہنا مسنون ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اس سورت کے شان نزول کی ایک وجہ بیان کی گئی ہے کہ جب اس میں تھوڑا پاز ہوا، دیر ہوئی، اور پھر جب وحی کا سلسلہ دوبارہ ریزیوم ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی اور مسرت سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا تھا، اللہ اکبر فرمایا تھا. تو سورۃ والضحیٰ کی ابتدا میں، اس کے آخر میں، اور سورۃ والناس تک جتنی صورتیں ہیں اس کے بعد، ان کی ابتدا میں تلاوت سے پہلے یا تلاوت کے آخر میں اللہ اکبر کہنا، یہ مسنون ہے. یہ صورت جو ہے، جیسے عرض کیا کہ اس کا تعلق رسالت کے ابتدائی زمانے سے ہے، اور اس صورت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ایک ایسے وقت میں، جس کو فترت الوحی کہتے ہیں، جس کے اندر وحی کے اندر انٹرپشن تھا، تھوڑا پاز تھا، تو اس دوران میں، اس وقفے کے بعد یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی. کتنی مدت تھی؟ روایتیں مختلف ہیں، کسی میں 15 ہیں، کسی میں 20 ہیں، 25 ہیں، اور ایک روایت میں 40 دن کا گیپ تھا.
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات اور وحی کے ریسپشن سے ایک انسیت پیدا ہو گئی تھی، ایک انٹیمیسی اٹیچمنٹ پیدا ہو گئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا آپ کا یہ شوق آپ کو اس انتظار میں رکھتا تھا کہ جبریل علیہ السلام کب جو ہے وہ وحی لے کر آئیں گے۔ اب اس صورت کے شان نزول کے بارے میں چند روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی مبارک جو ہے وہ زخمی ہو گئی، تو آپ نے ایک شعر جو ہے وہ پڑھا، جس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ تو اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی ہے اور تجھ سے خون نکل رہا ہے، تو محض انگلی ہے، تجھے نہیں پتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کتنی قربانیاں دی جاتی ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو قربانیاں دیتے ہیں وہ لوگ کتنا سفر کرتے ہیں۔ سو یو آر اے میئر اے فنگر دیئر، اور یہ چھوٹا سا زخم ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور 2 یا 3 روز آپ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکے، اور اس دوران میں کفار مکہ اور خاص طور سے ابو جہل کی وائف ام جمیل نے یہ ٹانٹ مارا نعوذ باللہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شیطان نعوذ باللہ جو آپ کے پاس وحی بھیجتا تھا وہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے آپ کو ابینڈن کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری اور بھی ایسی باتیں آپ کو سننے میں جو ہے وہ ملی۔ یقیناً یہ باتیں اور وحی کا عارضی طور پر رک جانا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اکثر پر جو ہے وہ گراں گزرا، اور آپ کو تسلی دینے کے لیے گویا کہ یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ تو یہ جو سورت ہے یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا اور اس کے اندر آپ کو تسلی دی گئی۔ دوسری ایک توجیہ اور انٹرپریٹیشن یہ کی جاتی ہے کہ والضحیٰ جو ہے یہ چاشت کا وقت ہے، بیفور نون کا، کہ جب سورج چڑھنے لگتا ہے اس کی روشنی کے ساتھ ساتھ اس کی تمازت، اس کی برائٹنس اور اس کی حرارت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم فرمائی واللیل اذا سجا، اور رات سجا کے معنی ہے صرف اندھیرے کے نہیں ہے، سجا کے معنی ہے کہ جب رات اپنی چادر پوری کی پوری جو ہے وہ بچھا دیتی ہے اندھیرے کی، اور نہ صرف اندھیرا ہوتا ہے بلکہ اندھیرے میں رات کا جو بنانے کا مقصد ہے کہ انسان سکون کو حاصل کرے، ٹرینکولیٹی کو، اور آرام کی نیند سوئیں، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کہ یہ جو گیپ تھا ریولیشن کا، اس کا مقصد ایک یہ انٹرپریٹیشن ہے کہ جس طرح سورج رونما ہوتا ہے اور پھر چڑھتا ہے اور اپنے کلائمیکس پہ پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پھر رات آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، جو ہدایت کا سلسلہ جو شروع فرمایا، وہ سورج کی روشنی کی طرح ہے، اور اس کے اندر جو تھوڑا سا پاز ہے وہ پاز بھی انسانوں کی
آسائش کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قلب اطہر پر اتنا زیادہ بوجھ جو ہے وہ نہیں ڈالنا چاہتا، اور اس صورت کی تشریح میں، تفسیر میں علماء متقدمین کے اتنے اقوال ہیں کہ اگر ان کے اوپر ہم بیٹھ جائیں تو ہمارے 2 دن بھی کافی نہیں ہوں گے۔ مختصراً یہ عرض کروں کہ بعض علماء متقدمین جو ہیں سلف نے والضحیٰ سے یہ مراد لیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، کہ جس نے اندھیروں کو روشن کر دیا، اور واللیل اذا سجا سے مراد لیتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کی رات کو آسمانوں کی سیر کروائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مظاہر قدرت آپ کو جو ہے وہ دکھائے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ والضحیٰ سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو شرف ہم کلامی عطا فرمایا وہ ہے، اور واللیل اذا سجا سے مراد جو ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج۔ اس کے اندر بہت زیادہ اقوال ہیں، بہر کیف ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے، ما ودعک ربک وما قلی۔ ودعا یودع تودیعتن کے معنی ہوتے ہیں کسی کو چھوڑ دینا، اور اسی سے ہم اردو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں الوداع کے، فیئر ویل کے۔ تو جب اس کے اوپر تشدید آ جائے گی تو اس کا معنی ہے کہ کسی کو ناراض ہو کر ان سے تعلق جو ہے وہ توڑ دیا۔ ما ودعک ربک وما قلی، اللہ تبارک و تعالی نے، آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ سے ناراض ہو کر آپ سے تعلق کو توڑا ہے، یہ تسلی دے رہے ہیں۔ وما قلا کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی سے آپ جو ہے وہ بیزار ہو جاتے ہیں، ویسے لوگوں سے روزانہ ملاقات، روزانہ ٹیلی فون پہ کنورسیشن کرتے کرتے آپ بور ہو جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر بریک کی جائے، ٹو مچ مطلب ہے کہ یہ بات ہو گئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں وما قلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ تو ناراض ہو کر آپ کو چھوڑا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ آپ سے بیزار ہو گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے پیار اور محبت اور شفقت کے الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرما رہے ہیں۔ اس سے ہمارے لیے درس کیا ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنے محبوب تھے اور پیارے تھے، اور آپ کی یہ جو بے چینی ہے اور آپ کے مخالفین کی اور دشمنوں کی یہ جو ٹونٹ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان الزامات کو ریفیوٹ کیا۔ لیکن آپ کو ان کو ریفیوٹ کرتے کرتے آپ کے ساتھ جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے، جو اسلوب ہے، اس کے اندر مہربانی کا ہے، شفقت کا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسا نئی پہلو نہیں ملتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ایک حکمت ہے، جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ مفسرین بتاتے ہیں کہ والضحیٰ، چاند، دن کی روشنی اور رات جب پوری اس کو چھا جاتی ہے، ان کے درمیان بھی ایک لنک ہے۔ اسی طریقے سے وحی کے اندر، جس کو فترت الوحی کہتے ہیں، اس کے اندر جو تھوڑا انٹرپشن ہوا، سٹاپ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ حکمت ہے، اور قرآن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت سے جو ہے وہ کس موقع پہ جو ہے وہ نازل ہوتا تھا، وہ اور نازل ہوتا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آپ کو تسلیاں دے رہا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ آخرت کا جو ہم لٹرل معنی لیتے ہیں کہ سم تھنگ کمنگ آفٹر، اور اولا سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جو چیز پہلے ہوتی ہے۔ تو دنیا کو اولا کہتے ہیں، اور دنیا کو دنیا بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت قریب ہے۔
اور آخرت جو ہے وہ بعد میں آنے والی ہے، اس کو آخرت کہتے ہیں۔ تو اس کے جو معنی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بشارت دی جا رہی ہے، پہلے تسلی دی گئی ہے، اس کے بعد بشارت دی جا رہی ہے کہ کمنگ ڈیز اینڈ ایئرس آر گوئنگ ٹو بی بیٹر دین یور پریویس ڈیز۔ ایک ترجمہ یہ ہے، اور ایک ترجمہ یہ ہے کہ نہیں، آخرت کی زندگی جو آپ کی ہے وہ دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ دونوں میننگز پاسبل ہیں اس آیت کے اندر، کہ اس کے اندر ایک لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے کہ یہ جو چند واقعات ہو رہے ہیں ان سے آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ یعنی جس پیغام کو آپ لے کر چلے ہیں وہ پیغام جو ہے دنیا میں بھی آپ کو کامیابی عطا ہوگی، اور آخرت میں تو آپ کا مقام جو ہے وہ بہت ہی بلند ہوگا، کہ اس کے بعد فتوحات ہوں گی، آپ مکہ سے ہجرت فرمائیں گے، مدینہ میں آپ ایک اسلامک گورنمنٹ اور اسٹیٹ جو ہے اس کو قائم کریں گے، اس کے بعد آپ کی خلافت ہوگی، اور چار دانگ عالم میں اسلام کا جو ہے وہ بول بالا ہوگا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی بشارت دے رہے ہیں، کون سے ٹائم پہ؟ کہ جب کوئی بشارتوں کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا دور دور تک، کہ مشکلات تھیں، پریشانیاں تھیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تسلی عطا فرمائی، اور آپ کے ذریعے سے اور آپ کے وسیلے سے یہ صحابہ کرام کو تربیت ملی، تو صحابہ کرام نے بھی صبر اختیار کیا، پرسیویئرنس انہوں نے کیا، اور انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یقین ہو گیا، اور انہوں نے مشکلات کو جو ہے بحسن و خوبی جو ہے انہوں نے برداشت کیا۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سبحان اللہ، یہ آپ دیکھیں ترتیب، آیات کی ترتیب دیکھیں، اور اس کے اندر کنٹینٹس جو ہے کہ ایک کے بعد ایک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور بشارتیں دی جا رہی ہے، وہ بھی بہت ہی اعلیٰ قسم کی بشارتیں ہیں، اور یہ صرف لفاظی نہیں ہے، صرف محض خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کلائمیکس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسلی کی، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس سے بڑی جو نوید ہے، بشارت ہے، تسلی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں عطا فرمایا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنے انعامات عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اس کے بارے میں ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میری امت کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرمائے گا، یہاں تک کہ میں راضی ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ یہ جو کچھ ہم نے آپ کو دیا ہے، آپ اس پہ راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے عرض کروں گا کہ میں اس پہ راضی ہو گیا ہوں۔ ایک دوسری روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا کہ فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، کہ اللہ جس نے میری پیروی کی تو اس کو آپ جو ہے وہ میری فالو اپ کرتا ہے تو اس کو آپ قبول کریں، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے تو آپ جو ہے غفور الرحیم ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول سورہ مائدہ کے آخر میں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم، عزیز الرحیم، کہ اے اللہ آپ اگر ان بندوں کو جو میرے فالوورز ہیں ان کو اگر آپ عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کی مغفرت کریں گے تو آپ جو ہے بہت ہی ڈومینٹ ہیں اور آپ حکمت والے ہیں۔ تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور اپنی امت کے بارے میں رو پڑے، تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم امتی امتی،
اپنی امت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ آپ کس بات سے پریشان ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی پریشانی ہے کہ میں اپنے ایک بھی امتی کو جہنم کے اندر دیکھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو واپس بھیجا اور فرمایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں آپ کی شفاعت کو قبول کریں گے اور آپ کو ہم راضی کریں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا جو ہے وہ عطا فرمائی ہے، جس دعا کو اللہ تعالیٰ کو رد نہیں کرے گا، اور تمام انبیاء کرام نے اپنی وہ دعائیں اپنی زندگیوں میں استعمال کر لی ہیں اپنی قوموں کے متعلق، لیکن میں نے اس کو ڈیفر کیا ہے قیامت والے دن، کہ اس دن میں شفاعت کبریٰ اپنے امتیوں کو عطا فرماؤں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے جو ہے وہ اس دن راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا فرمائی، اور ہم جیسے گناہ گار امتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جو بھی انسان جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے آخر کار جو ہے وہ آزادی عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہمیں اسی پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گناہوں سے بچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے اندر تو کوئی انکار نہیں ہے اور کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک انسان کا جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹھہرنا تھوڑی دیر کے لیے بھی، یہ بہت ہی پینفل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ حساب سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سخن گفتگو جو ہے وہ اس کو تبدیل فرماتے ہیں۔ یہاں تسلیہ دینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات جو ہیں وہ جتا رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا پیارا اور مشفقانہ سٹائل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا کہ میرے آپ کے پر یہ احسانات ہیں، بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی عطا فرمائی اور آپ کو بشارت عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ انعامات جو ہیں ان کا ذکر فرما رہا ہے، اور اس میں تین انعامات کا، تین بڑے احسانات کا ذکر ہے جو فیکٹ ہیں۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا اور اس نے آپ کو اپنی پناہ جو ہے وہ عطا فرمائی؟ یعنی دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ہے کہ آپ شکم مادر میں ہوتے ہیں اور آپ کے والد گرامی فوت ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے دادا جو ہیں وہ آپ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، پھر آپ کے ان کے جانے کے بعد آپ کے چچا ابو طالب جو ہیں وہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت اتنی بٹھائی کہ دونوں حضرات، حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کے جو ایک پیٹرنل لو اور کمپیشن اپنے بچوں کے لیے ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ اس نے ان کے دلوں میں آپ کے لیے شفقت جو ہے وہ پیدا فرمائی، اور اس کے اندر حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آ جاتی ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بھی آ جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیمی کی حالت میں پروٹیکشن عطا فرمائی اور پناہ عطا فرمائی، تو یہ اللہ کا ایک احسان تھا آپ کے اوپر۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی شریعت سے ناواقف پایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ اب یہ جو دوال کا لفظ ہے،
اس کے اندر ہم یہ ترجمہ یہاں پر کرتے وقت یہ نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا، اس لیے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام محفوظ ہوتے ہیں، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، وہ بالکل کلیئر ہے کہ آپ نے اس مشرکانہ ماحول میں نعوذ باللہ نہ تو بتوں کی پرستش کی، نہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا، تو ضال سے مراد کیا ہوگا؟ اس کے ہمارے متقدمین علماء نے بہت سی اس کی جو ہے انٹرپریٹیشن کی ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی محبت میں اور رائے حق کی سرز کے اندر جو ہے اس کے اندر وارفتگی پائی، شوق پایا، اشتیاق پایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ ایک بہت ہی لطیف انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک گمراہ اور مشرکانہ ماحول میں پیدا کیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام خرافات اور آلائش سے بچاتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اور آپ کی ہدایت کے بدلے میں وہ معاشرہ جو ہے وہ راہ راست پہ آیا۔ تو یہ ترجمہ کبھی بھی آپ نے نہیں کرنا ہے نعوذ باللہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام دینے سے پہلے گمراہ تھے، کیونکہ یہ ترجمہ ہم کریں گے تو ہم گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ اس لیے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے بعض اوقات جو ہے صرف لفظی ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس کا کنٹیکس بھی دیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور جو تفسیر منقول ہے، جو ٹریڈیشنل تفسیر ہے، اور احادیث ہیں اور سیرت ہے، ان کو بھی جو ہے ابھی وہاں دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں صحابہ کرام کے بھی بہت سارے اقوال ہیں، ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں۔ تیسری نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر گنوائی، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محتاج اور نادار پایا یا عیالدار پایا، یعنی ایسا فیملی پرسن کہ جس کی فیملی کے ممبرز ہوں اور وہ نادار بھی ہو، تو اس کو آپ کہیں گے عیال، اور عیال کے معنی بوجھ کی بھی ہوتے ہیں، کہ آپ کسی کے اوپر بوجھ بن رہے ہو ویسے۔ تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نادار پایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا ہے تونگری عطا فرمائی، آپ کو دولت عطا فرمائی، اور آپ کو اتنی دولت عطا فرمائی کہ آپ کسی کے محتاج نہ رہے۔ اور اس کی جو صورتیں ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ کی بزنس میں، اس میں آپ کو کامیابی ہوئی، اور پھر جب آپ کی ان کے ساتھ شادی ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدمت کے لیے انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ تین نعمتیں جو ہیں عطا فرمائی۔ اب کتنی خوبصورت بات ہے اس حدیث کے اندر، اس آیت کے اندر، اس صورت کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تین نعمتیں گنوانے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور شکرانے کے تین باتوں کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔ تین انعامات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد تین جو ہے وہ ایسی باتوں کا حکم دے رہے ہیں کہ جو اس کے شکرانے کے ادا کرنے کے ہیں۔ پہلی آیت میں کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس ایک تو شکرانہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ آپ خود یتیم رہ چکے ہیں تو آپ کسی بھی یتیم کے اوپر جبر اور ظلم نہ کریں۔ یہ قہار اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے ہے، اور قہار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ کسی کے ساتھ ظلم کریں، بلکہ ظلم کے ساتھ ساتھ اس کی جو پراپرٹیز ہیں، اس کی جو ویلیوبلز ہیں، ان کے اوپر بھی آپ قبضہ کر لیں، اور خاص طور پر جو کمزور طبقات ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، بیوہ ہوتے ہیں،
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم عطا فرمائی کہ جہاں تک یتیم کا تعلق ہے اس کے ساتھ آپ حسن سلوک فرمائیں، اور اس کے مال کے اوپر قبضہ نہ کریں، اور اس کے ساتھ آپ سختی سے پیش نہ آئیں۔ تو اگر دنیا کی جتنے بھی رہنما گزرے ہیں، پیغمبر گزرے ہیں، ان تمام کی تعلیمات کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو تعلیمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں دی ہیں، کسی کے ہاں وہ تعلیم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، اور فرمایا کہ جس گھر میں یتیم ہوتا ہے وہاں پر کتنی برکتیں ہوتی ہیں، اور ان کا خیال رکھنا۔ یہ تمام کی تمام جو تعلیمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا تھا، اور اس معاشرے میں کہ جہاں یتیم کے کوئی رائٹس نہیں تھے، بس نہ تو ان کی انہیریٹنس کے رائٹ تھے، نہ اور کوئی رائٹس تھے، بلکہ جو ان کے فیملی کے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ یتیم کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی جو ہے ایک شیئر جو ہے مقرر فرمایا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جہاں تک کہ کوئی سوال کرنے والا ہے، بھیک مانگنے والا ہے، اس کو نہرا ینہرو کے معنی ہے ڈانٹنا، زبانی ڈانٹنا۔ یعنی اگر کوئی بھکاری آپ کے پاس آتا ہے، بیگر آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ اس کو اگر کچھ نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم اچھے الفاظ سے اس کو رخصت کریں۔ ہاں، انفارچونیٹلی آج کل کے دور کے اندر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کون سا جینون بیگر ہے۔ جو لوگ کے دستے سوال پیش کرتے ہیں آگے، اب آج کل تو مشکل ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ سوال کرنے والا ضرورت مند ہے یا نہیں۔ تو اگر شریعت نے اس میں اجازت دی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو خواہ مخواہ انوائے کر رہے ہیں اور آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ جی آپ مجھے چھوڑ دیں، اس طرح کے الفاظ کہ جس میں گستاخی بھی نہ ہو، ایروگینس بھی نہ ہو، آپ ان سے جو ہے وہ جان جو ہے وہ چھڑا سکتے ہیں۔ ایک دوسرا معنی یہ ہے اس کے اندر کہ سائل سے مراد یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی عالم سے سوال پوچھتا ہے، اور چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو علم کا سرچشمہ ہے، یعنی آپ کے پاس اگر آپ کے صحابہ کرام میں سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے آتا ہے اور وہ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے سوال کے جواب میں ان کو ڈانٹ نہیں دیں کہ یہ تمہارا سوال بے وقوفی کا ہے۔ نہیں، آپ ان کو نہیں ڈانٹیں، بلکہ ان کے سوال کا جو ہے وہ جواب دیں۔ اور یہ بات اپلائی ہوتی ہے علماء کرام کے اوپر بھی کہ اگر ان سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے اس کے سوال کا وہ جو ہے وہ جواب دے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو سیلیبریٹ کریں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جو شکریہ کے طریقے بتائے ہیں اس میں یہ سب سے ایک بڑی بات ہے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے تو آپ کو اس کے حسن سلوک کا اعلان کرنا چاہیے، اور اگر آپ ان کو اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم آپ لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کریں۔ تو لوگوں کے سامنے آپ جب تعریف کریں گے تو لوگوں کے ہاں ان کی عزت بڑھے گی، اور یہ شکریہ ادا کرنے کا ایک جو ہے وہ طریقہ ہوگا۔ اور آپ کی مشہور حدیث پاک ہے کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ نہیں ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ آخر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، تو نعمتوں کا شکریہ ایک تو انسان زبان سے کرتا ہے، اور ایک شکریہ کا طریقہ ہوتا ہے انسان کا کہ انسان اپنے بدن کے اندر جو ہے جسمانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمت عطا فرمائی تھی اس کے شکریہ کے اندر گزری، عبادت کے طور پر کرتے ہوئے، اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے،
اور ہمارے لیے اس کے اندر درس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر وقت جو ہے وہ شکریہ ادا کریں. جتنی ہم شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مزید نازل ہوں گی. تو یہ سورت کی جو ہے آخری آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس صورت میں پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.